بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میری ساس ہر وقت بیمار رہتی تھی، اسے طرح طرح کے ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر گئے، مگر کسی کی سمجھ میں بھی ان کی بیماری نہیں آتی تھی۔ اب تو ان کو دوڑے پڑنے لگے۔ میرا شوہر میری ساس کو پیر صاحب کے پاس دم کروانے کے لیے لے گئے، تو وہ بولے تمہاری ماں کا علاج وہ شخص کر پائے گا جو کل سب سے پہلے تمہارے دروازے پر آئے گا، اس سے اپنی ماں کی شادی کر دینا۔ مگر صبح تو ہمارے دروازے پر ایک 20 سال کا لڑکا آ گیا۔ میرے شوہر نے جب پیر صاحب کی بات بتائی تو وہ میری ساس سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہو گیا۔ مگر جیسے ہی صبح ہوئی میری ساس گھر واپس آ گئی۔ اس نے ایک ایسی بات بتائی کہ قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ لڑکا تو شادی کے اگلے ہی دن۔ جب میں اپنے کمرے میں شرمائی سی بیٹھی تھی تب اچانک مجھے میری ساس کی آواز سنائی دی۔ وہ بولی، غانیہ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ میں نے اپنی جھکی ہوئی نظریں اٹھائی تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ میری ساس تو میرے ہی عروسی لہنگے میں ملبوس تھی۔ میں بولی، امی جی یہ کیا ہے؟ یہ تو میرا لہنگا ہے، آپ اسے کیوں اور کیسے پہن سکتی ہیں؟ میری ساس ایک دم سے چڑھ کر بولی، کیوں کیا ہوا؟ میں نے چند لمحوں کے لیے تمہارا لہنگا پہن لیا تو کیا یہ پرانا ہو گیا ہے؟ توبہ ہے، آج کل کی لڑکیوں میں تو دید لحاظ نام کی چیز بھی نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر وہ پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اتنی ہی دیر میں گیٹ پر دستک ہوئی تو ایک برقعے والی عورت ہمارے گھر آ گئی۔ مجھے لگا وہ نئی نویلی دلہن کو دیکھنے آئی ہوگی، مگر اس نے تو مجھ پر نظر بھی نہ ڈالی اور میری ساس کے کمرے میں گھس گئی۔ میں حیران تھی کہ شادی کے پہلے ہی دن یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میرے شوہر نعمان باہر گئے ہوئے تھے، جب وہ لوٹے تو میں نے آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ان سے اور ان کی امی کے رویے کی شکایت کی۔ میں نے انہیں یہ تک بتا دیا کہ ان کی والدہ نے میرا لہنگا پہنا ہوا تھا۔ میری بات سن کر مجھ پر ہی غصہ ہونے لگی اور جھڑک کر بولے، میں نے آج تک تمہارے جیسی لاپرواہ لڑکی نہیں دیکھی۔ تم نے اپنا لہنگا یوں ہی پھینک دیا تھا کیا کہ کوئی بھی اسے اٹھا کر پہن لیتا؟ پھر وہ بولا، امی کدھر ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ وہ اپنے کمرے میں ان کی سہیلی ان سے ملنے آئی ہے۔ نعمان کے چہرے پر پریشانی سی چھا گئی تھی۔ وہ بولے، میں ابھی دیکھ کر آتا ہوں۔ لیکن جب وہ اپنی والدہ کے کمرے میں پہنچے تو ان کی کوئی بھی سہیلی موجود نہیں تھی۔ نعمان نے جب استفسار کیا تو وہ حیرت سے بولی، کون سی سہیلی؟ میں گھبرا گئی کہ اس طرح تو میں شادی کے پہلے ہی دن اپنے شوہر کی نظروں میں جھوٹی بن کر رہ جاؤں گی۔ میں بولی، امی جی وہی عورت جو کالی چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ میری ساس مجھے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ کر بولی، نعمان تمہاری بیوی جھوٹ کہہ رہی ہے۔ نعمان کے چہرے پر بھی ناگواری پھیل گئی تھی۔ وہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کر کمرے میں لے گئے اور بولے، غانیہ ایک بات یاد رکھنا، مجھے جھوٹی لڑکیاں ہرگز پسند نہیں ہیں، اور یہ بھی مگر سوچنا کہ میں تمہاری فریب بھری باتوں میں آ کر اپنی والدہ سے متنفر ہو جاؤں گا۔ میرے باپ کے انتقال کے بعد میری ماں نے مجھے مرد بن کر پالا ہے۔ میں چپ ہی رہی جبکہ نعمان دروازہ مار کر گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ شادی کا پہلا دن ہی اتنا برا گزرے گا۔ میرے دل میں اپنی ساس کے لیے گرا بڑھ چکی تھی، کیونکہ ان کی وجہ سے میرا شوہر مجھ سے اکھڑا اکھڑا رہنے لگا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے انہیں منایا تھا، حالانکہ میں اور نعمان ایک ساتھ ایک دفتر میں ملازمت کرتے تھے۔ وہ مجھ سے بخوبی واقف تھے کہ میں نہ تو جھوٹ بولتی ہوں اور نہ ہی میری طبیعت فسادی قسم کی ہے، مگر پھر بھی نہ جانے انہوں نے میری بات پر اپنی والدہ کی بات کو ترجیح دی تھی۔ اگلے دن جب نعمان گھر کے کسی کام سے باہر نکلے تو ان کے جاتے ہی کل والی عورت پھر سے ہمارے گھر آ گئی تھی۔ تب میری ساس صحن میں ہی بیٹھی تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنی سہیلی کو دیکھا جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو کر بولی، رشیدہ کمرے میں چلو۔ میری ساس اپنی سہیلی کو کمرے میں بھیج دیا تھا تو میرے پاس آئی اور بولی، غانیہ رشیدہ میری بچپن کی سہیلی ہے، یہ مجھ سے ہر روز ملنے آئے گی، مگر تم اپنے شوہر کو اس کے بارے میں نہ بتانا، وہ نفرت کرتا ہے اس سے۔ اگر تم نے بتا دیا تو یہ چلی جائے گی جیسے کل بھی چلی گئی تھی، لیکن تم اپنے شوہر کی نظروں میں آ جاؤ گی۔ میں چونک گئی تھی۔ اتنا کہہ کر میری ساس اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ وہ عجیب الجھن کا شکار ہو چکی تھی۔ اتنی دیر میں نعمان گھر واپس آ گئے۔ آج تو وہ بڑی جلدی واپس آ گئے تھے۔ میں بولی، کیا بات ہے نعمان،
آپ اتنی جلدی کیوں آ گئی ہے؟ نعمان بولے میں امی کی دوائی کی پرچی بھول گیا تھا، وہ لینے آیا ہوں۔ نعمان کی بات سن کر تو مجھ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی۔ وہ اپنی والدہ کے کمرے میں جانے لگے تو میں ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ میں اپنی ساس کے لیے نہیں کر رہی تھی، بلکہ مجھے تو خوشی ہوتی اگر میری ساس کا سچ میرے شوہر کے سامنے آ جاتا تو۔ میں تو بس یہ اپنے لیے کر رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس بار بھی میری ساس کسی نہ کسی طرح مجھ پر بھی اپنا الزام لگا دے گی۔ خیر میں بولی نعمان مجھے کمرے میں لے چلے، میری طبیعت بگڑ رہی ہے۔ وہ ایک دم سے پریشان دکھائی دیے اور بولے کیا بات ہے غانیہ، کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں بولی بس چکر آ رہے ہیں۔ میں نے بلند آواز میں اپنی ساس کو بھی آواز دی اور بولی امی جی جلدی سے باہر آئے، غضب ہو گیا ہے۔ میری ساس کے کمرے کا دروازہ بھی جھٹ سے کھل گیا تھا۔ انہوں نے جب نعمان کو دیکھا تو سارا ماجرا سمجھ چکی تھی۔ میں بولی امی جی سر چکرا رہا ہے۔ میری ساس نے مصنوعی ہمدردی چہرے پر طاری کر لی اور بولی نعمان بہو کی صبح سے طبیعت خراب ہے۔ میں کمرے میں چلی گئی تو نعمان بولے آ جاؤ ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں، مگر میں نے ان کو ٹال دیا۔ نعمان کے جانے کے بعد میری ساس میرے پاس آئی، انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر میرا شکریہ ادا کیا اور بولی میری بچی تم نے میرا دل جیت لیا ہے، تم نے اپنی بیٹی ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ میں اپنی ساس کی باتیں سن کر بہت خوش ہوئی تھی کہ چلو اچھا ہوا ہم دونوں میں دوستی کا رشتہ قائم ہو گیا ہے۔ میں نے ایک دن اپنی ساس سے پوچھ ہی لیا کہ نعمان رشیدہ آنٹی سے ملنے سے کیوں آپ کو روکتے ہیں؟ میری ساس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی رشیدہ میری پرانی محلے کی سہیلی ہے، میں گجرانوالہ سے بیاہ کر راولپنڈی آئی تھی، تب رشیدہ ہماری پڑوس میں ہی رہا کرتی تھی، ہم دونوں سہیلیاں بن گئی تھی، ہم دونوں کو اللہ نے اولاد عطا کی تو وہ دوستی مزید گہری ہو گئی، ہم دونوں ایک دوسرے سے بچوں کے بارے میں مشورے کرتی رہتی تھی۔ نعمان 4 سال کا تھا جب رشیدہ ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ نعمان کے ابو گھر آئے تو بڑے چڑچڑے سے ہو رہے تھے۔ میں نے ان سے وجہ معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ سینے میں درد ہے، اس سے پہلے کہ ہم کچھ کہتے ان کو بہت خطرناک ہارٹ اٹیک آیا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس دن سے نعمان رشیدہ سے نفرت کرتا ہے، وہ کہتا ہے اگر حالہ رشیدہ ہمارے گھر نہ آتی تو ابو کو کچھ نہ ہوتا۔ غانیہ تم تو جانتی ہو نا کہ زندگی اور موت تو اللہ کی طرف سے ہے، پھر یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی کسی انسان سے تعلق بہت گہرا بن جاتا ہے جسے چھوڑنا بہت مشکل لگنے لگتا ہے۔ رشیدہ سے میرا تعلق بس ایسا ہی ہے، وہ مجھے اپنے ہمراز لگتی ہے، وہ میری بہت اچھی سہیلی ہے، میں اس کو نعمان کی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتی، بڑھاپے میں تو انسان نئے رشتے نہیں کاٹ سکتا نا۔ میری وہ سہیلی میرے لیے بہت اہم ہے، بس نعمان کی وجہ سے وہ ڈرتی ہے اس لیے چادر اوڑھ کر ہمارے گھر آتی ہے۔ میں ساری صورتحال سمجھ چکی تھی۔ میں مسکرا کر بولی امی جی آپ بوڑھی تو ہرگز نہیں لگتی، میرے ساتھ بیٹھی ہوں تو ساس نہیں بلکہ بہن لگتی ہیں۔ میری ساس ہنس دی تھی جبکہ میں ان کو دیکھتی رہ گئی۔ میری ساس نے خود کو بہت فٹ رکھا ہوا تھا، وہ جدید تراش راج کا لباس پہنتی تو میں ان سے عمر میں بڑی لگتی اور وہ مجھ سے کم لگتی۔ میری ساس کی باتوں نے میرے دل پر اثر کیا تھا، میں نے سوچا کیوں نہ میں نعمان کا دل رشیدہ آنٹی کی طرف سے صاف کر دوں، یوں دونوں سہیلیاں جب چاہیں ایک دوسرے سے مل لیا کریں گی۔ اسی لیے میں کئی دن مناسب موقع کی تلاش میں رہی۔ ایک دن نعمان کا موڈ کافی خوشگوار تھا تو میں ان سے پوچھ بیٹھی نعمان یہ رشیدہ آنٹی آپ کو کیوں اچھی نہیں لگتی؟ نعمان ایک دم سے حیران ہوئے بولے کون سی رشیدہ آنٹی؟ میں مسکرا کر بولی آپ کی امی کی پرانی سہیلی۔ نعمان حیران ہوئے بولے کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ مجھے لگا نعمان جان بوجھ کر اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتے، مگر میں آج سب کچھ کلیئر کرنا چاہتی تھی، اس لیے بولی آپ کے پرانے محلے کی وہ عورت، وہ اس دن آپ کے گھر آئی تھی نا جس دن آپ کے ابو کا انتقال ہوا تھا؟ نعمان بولے غانیہ ایک تو مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی کہ تم کہاں کی بات کو کہاں سے ملا دیتی ہو۔ پرانے محلے میں میری امی کی صفیہ خالہ دوست تھی، وہ ہمارے گھر ہی تھی جب ابو کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، انہوں نے مشکل وقت میں ہمارا بہت ساتھ دیا تھا، میں تو ہمیشہ انہیں دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں۔ وہ تو پھر اپنے شوہر کے پاس امریکہ چلی گئی۔ میں نعمان کی باتیں سن کر چونک گئی تھی۔ اتنی دیر میں ہی میری ساس کمرے میں آ گئی، وہ مجھے کڑے تیوروں سے گھور رہی تھی، وہ بولی کیا باتیں ہو رہی ہیں تم میاں بیوی کے درمیان؟ نعمان ہنس کر بولے کچھ نہیں امی، غانیہ کا دماغ گھوم گیا ہے،
مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ رشیدہ آنٹی کون ہے۔ میری ساس نے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، جبکہ میرا سانس حلق میں اٹک گیا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے نعمان کا دھیان بدلا تھا، پھر میں اٹھ کر باہر آ گئی۔ میں اپنی ساس سے بولی، امی جی میں تو بس چاہتی تھی کہ نعمان کے دل سے رشیدہ آنٹی کے لیے نفرت ختم ہو جائے۔ میری ساس مجھے گھور کر بولی، زیادہ خوشحالی دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ میں اپنا چھوٹا سا منہ بنا کر رہ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر مجھ سے غلطی کہاں ہوئی ہے۔ میری ساس کیوں عجیب عجیب حرکتیں کرتی ہے؟ میں الجھی ہوئی تھی، مگر ساری باتیں مجھے اگلے ہی دن سمجھ میں آ گئی تھی جب رشیدہ آنٹی میری ساس سے ملنے آئی ہوئی تھی۔ وہ دونوں سہیلیاں کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی، جبکہ میں کچن میں اپنے کام میں مصروف تھی۔ وہ جب اپنے گھر واپس جانے لگی تو میں کچن سے نکل آئی اور ان کے پاس آ کر ابھی بات کرنے لگی کہ وہ بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ مجھے لگا شاید وہ مجھ سے اس لیے ناراض ہوں کیونکہ میرا شوہر ان کے بارے میں اچھا نہیں سوچتا، اس لیے جیسے ہی وہ آگے بڑھی میں نے ان کی چادر کا پلو پکڑ کر ان کو روکنے کی کوشش کی۔ میں آج ساری بات کلیئر کر دینا چاہتی تھی، مگر یہ کیا، چادر میرے ہاتھ میں رہ گئی اور چادر میں لپٹا وجود آگے بڑھ گیا۔ یہ بات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ میری ساس کسی مرد کو یوں چادر میں چھپا کر گھر بلاتی ہوگی، کیونکہ چادر میں سے ایک مرد نکلا تھا جس کی شکل تو میں دیکھ نہیں پائی تھی۔ وہ ایک دم سے بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ میں غصے سے تن فن کرتی اپنی ساس کے روبرو جا کر کھڑی ہو چکی تھی۔ میں بولی، یہ کیا بےہودگی ہے؟ آپ یہ کیسی حرکتیں کر سکتی ہیں؟ آخر میری ساس کے چہرے پر بھی بڑی سختی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ اپنا جرم پکڑے جانے پر خوفزدہ ہوں گی، مگر وہ گرجدار لہجے میں بولی، بہو اتنا مت بولو کہ بعد میں شرمندگی ہو۔ کل میں تمہیں اس لڑکے سے ملوا دوں گی، تب سچ تمہارے سامنے آ جائے گا، مگر تم اس وقت یہی کہو گی کہ کاش میں نے اپنی ساس کا لحاظ کیا ہوتا۔ وہ اتنا کہہ کر دروازہ مار کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ میں غصے سے ان کے بارے میں سوچتی رہی کہ عجیب سر پھری سی عورت ہے، نہ جانے کیا کرتی پھرتی ہے۔ میں نے اس سب کے متعلق نعمان سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ ایک بات سارا سچ معلوم کر کے اپنے شوہر کو پھر ہر بات بتا دوں گی، کیونکہ میں اپنی ساس پر اب مزید بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے کل کا بڑی شدت سے انتظار تھا۔ آخرکار گھڑیاں گن گن کر کٹ ہی چکی تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو میری ساس میرے کان میں کہہ گئی کہ اگر تم میری اصلیت معلوم کرنا چاہتی ہو تو اپنا منہ بند ہی رکھنا، اپنے شوہر سے کوئی بات نہ کرنا۔ میں نے ان کی بات مان لی تھی۔ تقریباً 10 بجے ہمارے گھر دستک ہوئی۔ میں نے گیٹ کھولا تو آج بھی چادر میں لپٹا ایک وجود میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں پیچھے ہٹ گئی اور اس کے لیے خالی جگہ چھوڑ دی۔ وہ سیدھا میرے ساس کے کمرے میں چلا گیا۔ میری ساس نے ہاتھ تھاما اور مجھے بھی اپنے ساتھ ہی اپنے کمرے میں لے گئی۔ سامنے ایک لڑکا بیٹھا تھا جو چال چلن سے ہی لوفر لگ رہا تھا، ہاتھ میں سگریٹ پکڑے اور لمبے لمبے کش لگا رہا تھا۔ میری ساس بولی، میں جب تک چائے بنا کر آتی ہوں تم اس سے سارے سوال پوچھ لو، تمہاری کنفیوژن دور ہو جائے گی۔ میرے سامنے تو شاید تم کھل کر سوال جواب نہ کر سکو۔ میں چپ ہی رہی تھی۔ میری ساس باہر چلی گئی تو میں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ ہنس کر بولا، میرا نام بلال ہے۔ میں بولی، میری ساس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ اس نے سیدھا سا جواب دیا، پیسے کا تعلق ہے۔ میں بولی، کیا مطلب؟ اس کا مطلب تو میں تمہیں بتاتا ہوں، ہے بے حیا عورت۔ میں نے بلال کی طرف دیکھا تو وہ چپ بیٹھا تھا۔ تو پھر یہ آواز کہاں سے آئی تھی؟ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو یہ میرا شوہر تھا۔ میں نعمان کو دیکھ کر سہم چکی تھی۔ پیچھے سے میری ساس بھی کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ بولی، نعمان آج تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے نا سب، اب تو تمہیں یقین آ جائے گا کہ تمہاری ماں جھوٹی نہیں تھی۔ میں نے سچ کہا تھا تم سے کہ تمہاری بیوی کا کردار اچھا نہیں ہے، وہ تمہارے جاتے ہی لڑکوں سے آنکھ لڑانے لگتی ہے، یہاں تک کہ لڑکوں کو گھر پر بھی بلاتی ہے۔ میرے شوہر نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ پھر وہ بلال کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا تو وہ باہر کی جانب بھاگ گیا۔ میرے شوہر نے مجھے بالوں سے پکڑ کر خوب جھنجھوڑا تھا، جبکہ میں کہتی رہ گئی کہ میری بات تو سن لیں۔ نعمان بولے، میں تمہیں ابھی طلاق دے کر اس گھر سے نکال دیتا ہوں۔ میں نے طلاق کا نام سنا تو خود کو نعمان کے قدموں میں گرا لیا، کیونکہ میں نے اپنے پورے خاندان سے ٹکر لے کر نعمان سے شادی کی تھی۔ اب 2 ہفتے بعد ہی طلاق لے کر گھر چلی جا گئی تو سب مجھ پر لعنت ملامت کریں گے۔ میں نے رو رو کر اپنی صفائی پیش کی، مگر نعمان میری ایک بھی نہیں سننے کو راضی ہوئے تھے۔ آخرکار میں نے ان سے کہا کہ مجھے اپنی بے گناہی ثابت کرنے دیں، تب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آپ کے سامنے ہو جائے گا۔
نعمان مجھے دھکا دے کر خود باہر چلے گئے تھے۔ میں اپنی ساس کے کمرے میں ہی بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ میری ساس آگے بڑھی اور بولی، نہیں راس آئی نہ تمہیں عزت؟ میں چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس دن کے بعد میں نے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اپنی ساس کو بد دعائیں دی تھی۔ اس نے اپنی غلطی چھپانے کے لیے میرا کردار میرے شوہر کے سامنے مشکوک کر دیا تھا۔ میرا شوہر اب مجھ سے بات تک نہیں کرتا تھا۔ اب کچھ دنوں سے میری ساس کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی۔ میں تو ان سے بولتی بھی نہیں تھی، اس لیے مجھے نہیں تھا معلوم کہ کیا ماجرا ہے۔ وہ سارا دن ہائے ہائے کرتے ہوئے گزار دیتی تھی۔ نعمان ان کو دن میں 2 بار ہسپتال لے کر جاتے تھے، مگر ان کو افاقہ ہی میں ہوا تھا۔ اب تو وہ مرد بھی ان سے ملنے نہیں آتا تھا۔ میری ساس کی حالت دن بدن بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے علم ہو گیا تھا کہ یہ سب میری بد دعاؤں کی وجہ سے ہے۔ مجھے بے انتہا افسوس ہوا، اس لیے میں نے اللہ پاک سے معذرت کر لی اور اپنی ساس کو دل سے معاف کر دیا۔ اب میں ان کی خدمت کرتی رہتی تھی۔ نعمان نے جب مجھے خدمت کرتے دیکھا تو ان کا دل موم ہو گیا۔ انہوں نے مجھ سے بات کرنا شروع کر دی۔ اب ہم دونوں میری ساس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جایا کرتے تھے، مگر ان کی بیماری کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی۔ بیماری کا پتہ چلتا تب ہی تو اس کا علاج ہوتا۔ صحیح علاج نہ ہونے کی وجہ سے اب ان کو دورے بھی پڑنے لگے تھے۔ ہمارے محلے کی آنٹی نے جب امی کی یہ حالت دیکھی تو وہ بولی، اپنی ساس کو کسی پیر کے پاس لے چلو، اللہ تعالیٰ کے کلام میں بھی بڑی تاثیر ہے، شاید اسی طرح ٹھیک ہو جائیں۔ میں نے یہ بات نعمان سے کی تو انہوں نے بھی میری بات مان لی تھی، کیونکہ ڈاکٹری علاج تو ہم کروا کر تھک چکے تھے۔ اس لیے نعمان اپنی والدہ کو پیر صاحب کے پاس لے گئے۔ وہ بہت پہنچے ہوئے تھے۔ ان کی باتوں سے ہی صاف پتہ چلتا تھا کہ ان کے دل میں دنیاوی لالچ نہیں ہے۔ انہوں نے میری ساس کا بغور جائزہ لیا اور کچھ پڑھ کر ان پر پھونکتے رہے، پھر بولے، بچے تمہاری ماں کا علاج مل گیا ہے، تم نے کرنا یہ ہے کہ کل صبح سب سے پہلے تمہارے گھر کی دہلیز پر جو کوئی بھی دستک دے اس سے اپنی والدہ کا نکاح کر دینا، وہی تمہاری ماں کا علاج کر سکتا ہے۔ نعمان بولے، پیر صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ زمانہ ہم پر تھو تھو کرے گا، آپ کو کچھ علم بھی ہے کیا؟ لوگ کتنی باتیں بنائیں گے۔ پیر صاحب ہنس کر بولے، میری کہی بات نہ مانے تو ذلیل ہو جاؤ گے، تب تو کسی سے نظر ملانے کے قابل بھی نہیں رہو گے۔ ہم چپ چاپ گھر آ گئے۔ نعمان نے اپنی والدہ سے اجازت مانگی تو وہ بولی، مجھے بس ٹھیک ہونا ہے، جیسے مرضی ہو۔ میں اور نعمان پریشانی میں ساری رات نہ سوئے۔ صبح ہوئی تو ہم سب کے کان دستک کی جانب لے چکے تھے۔ آخرکار گھر پر دستک ہوئی تو ایک 20 سالہ لڑکا سامنے کھڑا تھا، جس کے ہاتھ میں بجلی کا بل پکڑا ہوا تھا۔ وہ بل دینے آیا۔ نعمان آپ لڑکے کو گھر لے آئے اور اس سے ساری بات کر دی۔ وہ لڑکا بولا، آپ کو یہ سب پیر صاحب نے کرنے کو کہا ہے؟ نعمان نے پیر تبریز کا نام لیا تو وہ لڑکا تعظیم میں کھڑا ہوا اور بولا، اگر آپ پیر تبریز کے نام پر جان مانگیں گے تو وہ جان بھی دے دوں گا۔ یوں وہ اسد نامی لڑکا شادی پر رضامند ہو گیا تھا۔ نعمان نے جلدی سے مولوی صاحب کا انتظام کیا اور اپنی والدہ کا نکاح کر کے ان کو رخصت کر دیا تھا۔ ہم دونوں ہی عجیب سی سچویشن میں مبتلا تھے، اسی لیے چپ چاپ بیٹھے تھے۔ یوں ہی دن گزر گیا اور رات بھی آ گئی۔ نعمان بولے، کل ہم دونوں امی سے ملنے چلیں گے۔ مجھے اگلے دن کا بڑی بے چینی سے انتظار تھا، لیکن صبح ہوتے ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میری ساس کھڑی تھی۔ وہ بولی، نعمان کدھر ہے؟ میں نے کہا، وہ گھر سے باہر نکلے ہیں ابھی۔ تب میری ساس گھر میں داخل ہوئی اور بولی، بہو تمہیں میں آج سب کچھ بتانے آئی ہوں، یہ باتیں تم میرے بیٹے سے مت کرنا، تم کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ پھر وہ کہنے لگی، گانیہ میں جوانی میں ہی بیوہ ہو چکی تھی، لیکن میں نے اپنے بیٹے کے لیے دوسری شادی نہیں کی، لیکن جو عمر بڑھنے لگی تو میرے دل میں خیال پیدا ہونے لگا کہ کوئی میرا بھی رفیق ہونا چاہیے۔ اسد بل دینے آیا کرتا تھا، اس سے ہی اکثر میرا سامنا ہوا کرتا تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے بات کی تو پتا چلا کہ وہ اپنی کم عمری کے باوجود نیچے جانے لگا ہے اور مجھ سے شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ ہم دونوں نے چھپ کر نکاح کر لیا اور یہ اب نعمان کی غیر موجودگی میں گھر آنے لگا، مگر جب سے تم بیاہ کر آئی تھی تو ہمارے لیے مسئلہ ہونے لگا تھا۔ پھر ہم نے یہ حل نکالا کہ وہ میری سہیلی بن کر گھر آ جایا کرے گا۔ تم نے جس دن چادر کھینچ کر دیکھ لیا تھا کہ وہ عورت نہیں بلکہ لڑکا ہے،
तब मैं शदीद खौफज़दा हो गई थी। मुझे मालूम पड़ चुका था कि तुम मेरे बेटे के सामने मेरी असलियत रख दोगी। इसलिए मैंने मोहल्ले के लफंगे बिलाल को घर बुलाकर तुम्हारे लिए जाल बिछा दिया। यूँ तुम्हारा तो मुंह बंद हो गया। लेकिन अब मैं चाहती थी कि मेरी रुखसती हो जाए, इसलिए मैंने बीमारी का बहाना बना दिया। असद पीर तबरेज़ को सारी बात बता आया था, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरी शादी कर दी जाए। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा मैं चाहती थी। इतना कहकर मेरी सास अपने घर वापस चली गई, तो मेरी नज़र दरवाजे में छुप कर खड़े नुमान पर पड़ गई। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो शिकस्त खुर्दा से लग रहे थे। नुमान बोले, मैंने सब कुछ सुन लिया है। फिर उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांग ली थी। कुछ ही दिनों बाद खबर आई कि मेरी सास और असद ये इलाका छोड़कर चले गए हैं। अब हम नहीं जानते कि मेरी सास के हाल कैसा है, जिंदा भी है या मर गई है, क्योंकि असद का भी कुछ अता पता नहीं है। अब खुदा ही जानता है कि हमारी इनसे दोबारा मुलाकात हो भी पाएगी या नहीं।